لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فمهلا مهلا أنسيت قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صلوات پڑھ محمد روز جناب زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی کے متعلق جو معروضات مجھے پیش کرنے ہیں، ابتدا میں اپنی مجلسوں میں وقت کا اعلان کر دیتا ہوں کتنی دیر تک یہ مجلس ہوگی. اور ویسے بھی مجھے میری ضرورت کے تحت جو وقت دیا گیا ہے وہ 45 منٹ. وہ زبردستی نہیں کیا منتظمین نے، لیکن مجھے بھی چونکہ جانا ہے اور پہلی مجلس مجھے پڑھنی تھی، پھر کسی وجہ سے دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں. 45 منٹ وقت دیا گیا ہے. 1:48 ہیں. انشاءاللہ 2:30 سے 2:32 پہ بات اپنی تمام کر دوں گا. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روز زینب ڈے، زینب دیوس. یہ زینب ڈے یا کوئی بھی ڈے جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس ڈے کے متعلق گفتگو کر لی جائے. یہ دن کیا ہے؟ دیکھیں، خطیب اور مجمع کے درمیان جب فاصلہ ہوتا ہے تو اتصال ذرا سخت ہو جاتا ہے. اور ایک تو میری ہائٹ بھی ہے، اوپر سے ممبر اوپر، اسٹیج کے اوپر، تو بلندی در بلندی، اور یہ بلندی کوئی نصیب کر سکتا ہے تو شہزادی زینب ہی نصیب کر سکتی ہیں. تو اس لیے اپنی باتیں جو پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ حضرات تھوڑا پاس میں آ جائیں. میں جانتا ہوں سر بہت اٹھانا پڑے گا، لیکن دھوپ سے جو بچنا چاہتے ہیں سائے میں آ جائیں. ایک صلوات کا سہارا دیں. انشاءاللہ کہ اگلی مجلس میں ممبر بھی آگے چلا جائے گا. ڈے اور دن یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ بس آج ہی جناب زینب ہیں. بس اگر حسین ڈے ہے، زینب ڈے آپ کے یہاں جو ہوتے ہیں، مجھے عباس ڈے کی خبر تو نہیں، لیکن حسین ڈے ہوتا ہے یہاں پہ، عباس ڈے بھی ہوتا ہے یہاں پہ، زینب ڈے بھی ہوتا ہے. کیا وہ دن صرف ان کے لیے، باقی دن، باقی ایام؟ دن منانے کے طریقے ہوتے ہیں، دن منانے کا ہدف ہوتا ہے. دنیا میں بھی دن منائے جاتے ہیں. ریپبلک ڈے یعنی آج قانون بنایا گیا، تو کیا مطلب صرف ریپبلک ڈے کے دن قانون کا خیال کرنا ہے؟
کیا جو آپ کا ریپبلک ڈے ہے اسی دن صرف قانون کا خیال کرنا ہے، یا انڈیپینڈنس ڈے ہے تو صرف اسی دن آزاد فیل کرنا ہے؟ مولانا صاحب، ریپبلک ڈے کا مطلب یہ ہے ایک دن تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قانون بنائے گئے ہیں، ایک دن درس ہے، 364 دن اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اس کا مطلب جو ڈے ہوتا ہے نا، درس لینے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دن سیکھو، پورے سال اپناؤ۔ زینب ڈے میں بھی سیکھنا ایک دن ہے، پورے سال اپنانا ہے۔ ادب سیکھو، حیا سیکھو، حجاب سیکھو، شرافت سیکھو، فضیلت سیکھو، ادب سیکھو۔ جب ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے تو ایک زینب ڈے 360 دنوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ڈے اسی لیے منایا جاتا ہے، آج درس لے رہے ہو، خواتین آج درس رہے نہیں، باقی 360 دن کے لیے سمجھ جائیں زینب کس ذات کا نام ہے، شہزادی کس شخصیت کا نام ہے، پیغام زینب کیا زینب ہے۔ اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو جوانوں کو سمجھا دوں، بڑے آرام سے سمجھیں گے۔ آپ کے لیے بہت سے ڈے ہوتے ہیں نا، فروری آئے گا، آپ کے ڈے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے سارے ڈے کے نام یاد ہیں، لوں گا نہیں، ورنہ آپ کہیں گے مولانا صاحب کو بھی یاد ہے۔ آپ کا فرینڈشپ ڈے ایک دن ہے، آپ کے HIJKL بہت سے ڈے ہیں، سب ایک دن ہیں۔ جس دن آپ اپنی فرینڈشپ، میں حساس موضوع کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف فرینڈشپ تک ہوں، جس دن اظہار کرتے ہیں بس اسی دن دوست ہیں، یا ایک دن اظہار کر کے پورے سال دوست ہیں اور ساری عمر دوست ہیں؟ کہ اظہار ایک دن ہے لیکن دوستی ہمیشہ کے لیے، اور کہا جاتا ہے فار ایور، دوستی ہمیشہ کے لیے۔ تو زینب ڈے پہ بھی عہد کرنا پڑے گا۔ بی بی ڈے تو ایک دن منا رہے ہیں لیکن یہ تو الہی معاملہ ہے، یہاں پہ آپ کی تبعیت ہمیشہ کے لیے رہے گی، آپ کے پیغام کو ہمیشہ کلیجے سے لگائیں گے، آپ کی باتوں پہ ہمیشہ عمل کریں گے۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے کیسے ظالم کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنی ہے، آپ ہی نے تو سمجھایا ہے ظلم کے مقابلے پہ سر نہیں جھکانا، آپ ہی نے تو بتایا ہے جس دربار میں سب یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، اس دربار میں کوئی یبن الطلقاء کہہ کے خطاب کر دے۔ آسان نہیں ہوتا، اور پہلے سمجھانا مشکل تھا، آج کے دور میں تو سمجھانا بالکل آسان ہے۔ جب ظالم خطرناک ہو، جب حاکم خطرناک ہو تو کیسے کیسے لوگ سر جھکائے ہوئے، کہیں سے ان کی رضا مل جائے، کہیں سے ان کی خوشنودی مل جائے، رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، قدموں پہ سر جھکا رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں جھکے ہوئے ہیں، کہیں سے ظالم کو راضی کر لو، کہیں سے ظالم کو راضی کر لو، کہیں سے ظالم کو راضی کر لو، یہ دنیا والے ہیں۔ وہ زینب کا پیغام تھا، اسی دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے، اے یزید تیری قدر و منزلت کو چھوٹا کر دوں گی، استصغر قدرک، میں تجھے بتا دوں گی حاکم تو ہے لیکن میری نگاہ میں بڑا چھوٹا ہے۔ یہ ہم ہیں جو ہم چاہتے ہیں جتنا جھک جائیں کہیں تو راضی ہو جائے، جبکہ پروردگار کہتا ہے تمہیں ان کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تمہیں میری بارگاہ میں جھکنا ہے۔ جتنا میری بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے اتنا ہم کائنات کو تمہارے آگے جھکاتے جائیں گے، اور جتنا ان کے آگے جھکو گے اتنا تمہیں ذلت نصیب ہوتی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بی بی کا پیغام، اور جن قوموں نے پیغام لیے ہیں انہوں نے بتایا ہم جھک نہیں سکتے، جن قوموں نے پیغام لیے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ، معلوم ڈونلڈ ٹرمپ، لوگ اس کے آگے جھکے، کتنا جھکے؟
پیسہ چاہیے لے لو، ریال چاہیے لے لو، ڈالر چاہیے لے لو، آپ سے ڈیل کریں گے، ساری دولت آپ کو دے دیں گے۔ راضی ہوا آج تک؟ راضی ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ظلم کا اصل ہدف ہوتا ہے حق کو ختم کر دینا، نیست و نابود کر دینا، وہ اس کا اصل ہدف ہے۔ اب جتنا کمپرومائز کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج تو ہندوستانی حکومت کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہر چیز ہے استادگی، ہر چیز ہے مقاومت۔ ان کے آگے جھکو گے تو کبھی 10% ٹیرف لگائیں گے، کبھی 20 لگائیں گے، کبھی 25 لگائیں گے، کبھی 50 لگائیں گے۔ ایک بار ان سے منہ موڑ لو، خود میز پہ آ کے بتائیں گے ظالم کے آگے جھکا نہیں جاتا۔ دنیا کی جن قوموں نے بے غیرت خواتین کو آئیڈیل بنایا ہے، اپنی عورتوں کو بال کھلوا کے ان کے سامنے نچوا سکتے ہیں، لیکن جس قوم نے زینب کو آئیڈیل بنایا ہے انہیں خود صلح کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بی بی نے بتایا ہے پیغام کیا ہے۔ یا اللہم صلی علی اس زینب ڈے کے پیغام ہیں، شہزادی کے پیغام ہیں۔ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان تمام میسیجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ کیا ایسے ہی فرش عذاب بچھایا، کچھ مجلسیں ہوئی، ختم ہو گیا، ہم سے کوئی مطلب نہیں؟ نہیں، ایک دن ساری زندگی کے لیے آئیڈیل ہو جائے گا۔ پروردگار نے قرآن کریم میں قیامت کے لیے بھی یوم ہی کہا، اور الگ الگ نام سے۔ یوم جزا ہے، یوم معاد، یوم الحسرہ، یوم الحسرہ ہاتھ ملنے کا دن۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت ہاتھ ملنے کا دن بھی ہے۔ کس کے لیے؟ ظالمین کے لیے۔ یا لیتنی لم اتخذ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن بہت سے لوگ ہاتھ ملیں گے، کاش کی فلاں کو ہم نے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا۔ قرآن بھی اشارے کے نائے میں گزر جاتا ہے، نام لیا ہی نہیں، فلاں کہہ دیا، سب سمجھ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر نہ بنایا ہوتا تو بہتر طریقے سے ہم آگے گزر گئے ہوتے۔ یوم الاسرہ ہم لوگ بھی حسرت کا ہے، کاش کی مجلس کا ارادہ کیا تھا، گئے تھے، بہت دور تک چل کے گئے تھے، لیکن تھوڑی دور نہ چل پائے۔ ابھی یہیں کانپور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اسی مہینے بھر کے اندر، کہ دیکھیں شیطان نے کہا تھا پروردگار تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، کہا تھا نا تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں علی آپ کا اور اہل بیت کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، بلکہ بعض روایت میں اے علی آپ ہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر۔ کیسے سمجھ میں آئے کہ شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ مجلسیں ہوں گی، شیطان باہر آ کے بیٹھے گا، نمازیں ہوں گی، شیطان آ کے بیٹھے گا۔ شیطان شراب خانوں میں نہیں جائے گا، وہاں تو چیلے کام کر رہے ہیں۔ شیطان مین جگہ پہ آئے گا، بیٹھے گا۔ کیسے سمجھ میں آئے مولانا صاحب؟ ایسے سمجھیے، گھر سے چلے 25 کلومیٹر دور سے ہم چلے، راوت پور سے چل دیے، ہم چل دیے چمن گنج سے 7-8 کلومیٹر سے، پٹکا پور سے چلے، ہم چلے گوالٹولی سے چلے جوہی میں مجلس کرنے چلتے ہیں، 10 کلومیٹر چلے آئے، 8 کلومیٹر چلے آئے، 20 کلومیٹر چلے آئے، لیکن آنے کے بعد مجلس کے باہر بائک پہ بیٹھ گئے۔ 10 کلومیٹر چلے، 10 میٹر چلا نہیں جاتا۔ 25 کلومیٹر چلے، 25 میٹر اندر عزا خانے میں نہیں جا پا رہے۔ کیوں نہیں جا پا رہے ہو؟ کوئی تو ہے جو روکے ہوئے ہے، کوئی تو ہے۔ 20 کلومیٹر میں نہ روکا، 20 میٹر میں کس نے روک دیا؟ جب 20 کلومیٹر چلنے کے بعد 20 میٹر چلا نہ جائے تو سمجھ لینا کوئی ہے جس نے صراط مستقیم پہ جانے سے روکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جس جملے کو اور جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا، شہزادی بتا رہی یوم زینب ہے، درس لینا ہے تمہیں۔
یزید کو خطاب کرتے کرتے ایک مرحلے پہ پہنچی، فمالا مہلا، یزید بہت خوش نہ ہو، یہ نہ سمجھو سب کام ہو گیا، آہستہ صبر، ابھی دیکھنا تم نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے ہمیں قتل کر دیا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو ہمیں قتل کر کے تم جیت گئے؟ نہیں، ہمیں مار کے تم جیت گئے؟ نہیں، ہم تو پچھلے والے دربار میں کہہ کے آ رہے ہیں ہمارا آئی تو اللہ جمیلہ، ہم نے کربلا سے حسن و جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے صرف نیکیاں دیکھی ہیں، ہم نے صرف حسن دیکھا ہے، ہم نے صرف جمال دیکھا ہے، ہم نے صرف اچھائیاں دیکھی ہیں۔ کیا تم بھول گئے اے یزید، کیا تو بھول گیا انسیت قول اللہ تبارک و تعالی، کیا تو بھول گیا پروردگار نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 178 178، بھول گیا یزید تو؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ جیت گئے۔ مفہومی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ جیت گئے۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اگر ان کی رسی میں ڈھیل دے دی ہے تو ان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی میں ڈھیل دیتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو۔ جب بنی امیہ نہ رہے، جب بنی عباس نہ رہے، جب عثمانی حکومتیں نہ رہیں، تو کون سی حکومتیں جو ہمیشہ باقی رہے گی؟ ساری حکومتیں ختم ہو گئیں۔ ظلم کرنے والا کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ صبر کرو اے یزید، تو صبر کر۔ اللہ کہہ رہا اگر ہم نے مہلت دے دی ہے تو خوش نہ ہو۔ ہم نے مہلت کیوں دی؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے مہلت اس لیے دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یزید کے دربار میں کوئی کچھ بول سکتا ہے؟ بھیا ظالم یہ اسیر ہیں، یہ قیدی ہیں، وہاں حاکم ہے، ظالم ہے، کون بول سکتا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں امیر المومنین، سب کہہ رہے ہیں امیر المومنین، سب امیر المومنین۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں مہلت دی گئی ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ چاہتا ہے تیرے گناہ پہ گناہ کا اضافہ ہو۔ ابھی قتل حسین کیا ہے، ایک گناہ، ابھی تو حرمت کعبہ پامال کرے گا، ابھی تو حرمت مدینہ پامال کرے گا، ابھی اصحاب کو شہید کرے گا، اللہ گناہوں پہ گناہ کا اضافہ کرے گا، اور تیرے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اے یزید آگے جا کے تو دیکھے گا، تیری کوششیں دم توڑ گئیں، زینب کا جہاد باقی رہ گیا۔ مجھے پورا خطبہ عرض نہیں کرنا، ابھی بہت سے خطبہ ہیں، یہ خطبات کے ذیل میں خطبہ جناب زینب کے ذیل میں باتوں کو عرض کریں گے۔ ایک ابتدائی کلمہ اور ایک انتہائی کلمے کو عرض کرتے ہوئے کچھ پیغام زینبی کو بیان کرنا ہے۔ آخر میں خطبے کے جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ فَقِدْ كَيْدَكَ، اے یزید اپنی چالیں چل لے، تو جتنی چلنا ہے چل لے، وَسَعَ سَعْيَكَ، اپنی جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، وَنَاصِبْ جُهْدَكَ، اپنے تمام عمال کو بروئے کار لا، تمام اپنی مشقتیں کر لے۔ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا، تو چاہے جتنی محنت کر لے زینب کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ تو چاہے جتنا تذکرہ کر لے، تو چاہے جتنی کوششیں کر لے، یہ زینب کا وعدہ ہے تیرے دربار میں کہ زینب کا ذکر مٹے گا نہیں، تیرا ذکر رہے گا نہیں۔ 1400 سال کے بعد کعبے سے اتنا دور، حجاز سے اتنا دور، جوہی سفید کالونی میں زینب ڈے کا اہتمام بتا رہا ہے، زینب کا چیلنج باقی ہے، یزید کا تذکرہ مٹ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو اپنی محنتیں کر لے، لیکن میں ہوں زینب، اور میں زینب اگر ہوں تو کوئی اچانک زینب نہیں بنی ہوں۔ جناب زینب واقعہ کربلا کے بعد اگر بول رہی ہیں تو اچانک بولنا تھوڑی سیکھ گئی، اچانک کلام کرنا تھوڑی سیکھ گئی ہیں۔ یہ ذکر جناب زینب ہے اور شہزادی زینب کے کمال ہے۔ اہل بیت میں اور
خاندان عصمت و طہارت میں ایک چیز سب کے لیے تھی، اور آپ حضرات بھی اس پہ غور کریں، جب تک رسول ہیں نہج البلاغہ سامنے نہیں آئی، جب علی بول رہے ہیں امام حسن خاموش ہیں، جب امام حسن بول رہے ہیں کلمات حسین سامنے نہیں آئے، جب امام حسین آ گئے اب زینب کلام نہیں کر رہی ہے، لیکن بعد شہادت امام حسین اب زینب کلام کر رہی، کیوں؟ کیا انہیں بولنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے درس ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ جب بزرگ بول رہا ہو تو خاموش رہو، اسے کہتے ہیں ادب۔ ادب کا تقاضا ہے بزرگ بولے تو خاموش رہو، ہر زبان ہر جگہ نہیں کھولی جاتی، اپنی حد کو پہچانو، اپنی حد کو پہچانو۔ 2-3 سال پہلے ایک رخ کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کراؤں گا، شعراء حضرات موجود ہیں، آپ حضرات اس رخ سے اشعار کہیں گے اور بہترین پیغام پہنچائیں گے۔ ادب بڑی شے ہے۔ میں نے اس مسجد میں 2-3 سال پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا، کبھی غور کیا حدیث قصہ پڑھتے ہیں؟ برابر پڑھتے ہیں حدیث قصہ۔ جناب زہرا کے گھر میں رسول آئے، رسول گئے چادر میں، امام علی چادر میں، جناب زہرا چادر میں، امام حسن امام حسین بھی چادر کے اندر گئے نا چادر میں۔ ام سلمہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ میں، کہا نہیں آپ خیر پہ ہیں لیکن چادر میں جگہ نہیں ہے۔ نبی آپ کہہ دیتے چادر میں جگہ نہیں ہے، یہ خیر پہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی آواز دیں کہ یہ اشارے اور کنائے ہیں، خیر پہ ہیں تب بھی نہیں، تو اگر خیر پہ نہ ہوتی تو امید ہی نہیں تھی۔ بات ہی بالکل وہی ہے، آپ خیر پہ ہیں لیکن چادر میں، سن لیا نا؟ اچھا گھر ہے وہی گھر وہی گھر ہے نا؟ بچوں کی ایک فطرت آپ کو بتاؤں، اگر گھر کے سارے لوگ، جب موبائل کا دور نہیں تھا، موبائل کے دور میں تو بچے بھی الگ ہو گئے، جب موبائل کا دور نہیں تھا، اگر گھر کے سارے لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں تو جو 3-4 سال کے بچے ہیں کیا وہ اپنا الگ رہیں گے؟ وہ بھی دوڑ کے آئیں گے، چلو ہم بھی چادر کے اندر چلتے ہیں، چلو چادر کے اندر چلیں، دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی بابا چادر کے اندر ہے، ماں چادر کے اندر ہے، دونوں بھائی چادر کے اندر ہیں، نانا چادر کے اندر ہیں، اسی گھر میں زینب بھی ہیں، اسی گھر میں ام کلثوم بھی ہیں، لیکن 4-5 سال کے سن کے باوجود ایک بار بھی چادر کے قریب نہیں آئیں۔ مجھے بھی چادر میں لے لیجئے، مجھے بھی چادر میں لے لیجئے۔ اے بی بی کیوں نہیں آ رہی؟ آواز دے کہ بچپنا ہے لیکن ادب کا خیال ہے، میں جانتی ہوں چادر کس کے لیے ہے۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، ارے بچپنا ہے تو بچپن میں چلی جائیے، چادر اٹھا کے جھانک لیجئے، دیکھ لیجئے، پردے اٹھا کے تو مدینے میں کتنی خواتین نے دیکھا ہے، لیکن ہے بی بی چلی جائیں، بی بی آواز دیں گی زینب 5 سال کی بھی ہے لیکن ادب کا خیال ہے۔ جہاں پروردگار کے نمائندے جمع ہیں وہاں عصمت عملی نہیں آتی، عصمت الہی کا مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بھئی تصور کریں اسی گھر میں تو بیویاں بچیاں ہیں، آئیں کبھی قریب؟ نہیں آئیں۔ ام المومنین سلمہ تو آئیں لیکن جناب زینب قریب نہیں آئیں، جناب ام کلثوم قریب نہیں آئیں۔ یہ ادب ہے۔ اس کا مطلب زینب بتا رہی میں ایک دن اچانک میں نے بولنا شروع نہیں کیا، میں پہلے دن سے عالمۃ غیر معلمہ تھی، میں پہلے دن سے عالمۃ غیر معلمہ تھی، مجھے پہلے دن سے معلوم تھا کہ زینب کو کہاں بولنا ہے کہاں خاموش رہنا ہے۔ یہ ادب ہے ہمارا۔ ورنہ جو عالمۃ غیر معلمہ ہے، کیا مسائل جناب زینب کو نہیں معلوم تھے؟ کیا شرعی مسائل نہیں معلوم تھے؟ معلوم، بول بھی نہیں سکتے، وہ تو اس گھر کی پروردہ ہے جہاں عمل پہلے کیا جاتا ہے احکام بعد میں آ رہے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا۔ جہاں عمل پہلے ہوا آیات بعد میں نازل ہوئی۔ کسی ذاکر کا بہترین جملہ ہے کہ اصحاب اور اہل بیت میں یہی فرق ہے
دیکھیں ہمارے یہاں کبھی نہیں ہے، وہ عالم اہل سنت وہ کہتا ہے اصحاب اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، قرآن کہے نماز پڑھو صحابی نماز پڑھے گا، قرآن کی آیت آئے روزہ رکھو یہ روزہ رکھیں گے، قرآن کی آیت آئے حج کرو یہ حج کریں گے، قرآن کی آیت آئے زکوٰۃ دو یہ زکوٰۃ دیں گے۔ آیت پہلے ہے عمل بعد میں ہے، آیت پہلے ہے عمل بعد میں ہے، آیت پہلے ہے عمل بعد میں ہے، لیکن یہ اہل بیت ہیں، روٹی اٹھا کے یتیم کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، اسیر کو دے رہے ہیں، عمل پہلے ہے آیت بعد میں۔ یہاں بھی آیت کے بعد عمل ہوا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے عمل کے بعد بھی آیات نازل ہوئی، ہم عمل کریں گے آیات نازل ہوگی۔ تو جو عالمۃ الغیر معلمہ ہے، مسائل کی خبر ہے، سارے مسائل معلوم ہیں، پھر کیوں جناب سید سجاد کے پاس آ کے پوچھتی ہیں بیٹا خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ آپ کو تو پتا ہے، آپ بی بی ہیں، آپ عالمۃ الغیر معلمہ ہیں، آپ کو سب خبر ہے، آپ کیوں معلوم کر رہی؟ جناب زینب آواز دیں گی ادب ادب، امامت ہوتی ہے، امامت کو رشتوں میں نہیں تولا جاتا۔ سید سجاد بھتیجے نہیں ہیں، سید سجاد امام ہیں۔ اگر امام ہیں تو ادب کا تقاضا امام سے پوچھو، ہر جگہ منہ نہ کھول دو۔ ہمارے ہاں یہی تو خرابی ہو گئی، پتہ نہیں کیسے آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے دیا، معلوم نہیں کیسے آیت اللہ خامنئی کہہ رہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ادب سمجھے ہوتے تو زبان چپ رہتی، جب بول رہے ہو یہ خود بولنا بتاتا ہے بے ادب ہو، اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ادب کے خلاف ہیں، میں استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک دن میں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک دن میں عالمۃ الغیر معلمہ نہیں ہوئی، میں اس ماحول کی پروردہ ہوں جس نے بتایا ہے کہ شہزادی زینب کی ذات کیا ہے۔ دیکھیں جن باتوں سے مجھے شروع کرنا تھا، اب اختتام کے مرحلے پہ وہ بات میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو بس جہاں تک پہنچا سکا خلاصہ صرف عرض کر دوں گا۔ انسان کے اوپر تین اثرات ہوتے ہیں، تین طرح کے اثر ہوتے ہیں جس سے وہ بچہ نکھر کے سامنے آتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ ایک وراثت، دوسرا ماحول، تیسرا تربیت۔ یہ تین چیزیں ہیں جو بچوں کو اچھا بھی بنا سکتی ہیں، بچوں کو خراب بھی کر سکتی ہیں۔ وراثت، ماحول، تربیت۔ کبھی وراثت اور میراث میں اچھا نہیں رہا لیکن تربیت اچھی ہوئی تو علی اسے محمد بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے خون اچھا نہیں تھا لیکن تربیت اچھی رہی تو بہترین بچہ بنا کے پیش کر دیا اسے، لو تربیت بہترین ہے۔ وراثت، اچھی میراث ملتی، لوگ کہتے ہیں کسی بچے کو بہت اچھا دیکھا، واقعاً جیسے باپ تھے ان کے ویسے ہی یہ ہیں، کہتے ہیں نا جیسا باپ ویسے ہی بچہ، باپ جتنا شاندار تھا بچہ بھی ویسے ہی شاندار ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وراثت اچھی ہے لیکن بچے کا ماحول خراب ہو گیا، ماحول خراب ہوا، ماں باپ کی کوئی کمی نہیں ہے، بیچارے اچھے ہیں، آپ ان کو برا نہ کہیے گا صرف، اگر باپ ہی کو برا کہنے لگے تو پھر جناب نوح تک بات پہنچ جائے گی۔ کبھی کبھی بچے کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، خراب ماحول میں رہا، ایسے دوست مل گئے جو خطرناک دوست تھے تو دوستوں کی صحبت میں یہ بھی خراب ہو گیا۔ جناب نوح کا بیٹا جناب نوح کا بیٹا ہے لیکن ماحول خراب نہ ہوا، ماں ہی نے خراب کر دیا تو بچہ خراب ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں چن کے لاؤ، اپنے لیے بیوی نہ لاؤ، بچوں کے لیے ماں کا اہتمام کرو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
اور والدین سے بھی گزارش ہے بچوں کے سلسلے میں دیکھا کریں یہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں، باقی ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، ان کے دوستوں پہ نگاہ کریں۔ دو دوست جب دوستی کرتے ہیں نا تو کامن پوائنٹ ضرور ہوتا ہے ان کا۔ مثلا ٹرین پہ دو لوگ چلے جا رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں، بڑا پیار سے جاتے ہیں، لائٹر ہے کیا؟ کچھ مانگ نہیں سکتے اس سے، لائٹر مانگ لیتے، ماچس ہے، بیڑی ہے، لاؤ سگریٹ ہے، بھئی آپ کے پہچان نہیں، کیسے؟ کا ایک کامن پوائنٹ ہے سگریٹ، ایک کامن پوائنٹ ہے بیڑی، لائٹر، تو اس میں بے تکلف ہے، لے لیتے، یعنی کامن پوائنٹ ہوتا ہے۔ فردوسی نے غالباً اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ایک ذہن کو قریب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ایک کوا اور بگلا کی دوستی ہے۔ بگلا جانتے وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کوے ہی کی نسل سمجھ لیں، تھوڑا گردن بڑی، دونوں کی دوستی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسے دوستی، کوا اور بگلا دونوں الگ الگ، ان کی دوستی کیسے ہو گئی؟ اور جو قریب گئے دیکھا دونوں کا ایک پیر ٹوٹا ہے، تو کامن پوائنٹ رہا نا۔ بغیر کامن پوائنٹ کے دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھو جس کے ساتھ ہے، جو لوگ دوستی کرتے، کبھی کرکٹ کی وجہ سے دوستی ہے، کبھی اسکول کی وجہ سے دوستی ہے، کبھی پسند اور ذوق و شوق کی وجہ سے دوستی ہے، کبھی ہوٹل پہ کھانا کھانا، یہ کامن پوائنٹ ہے، اس وجہ سے دوستی ہے۔ دوستی کس وجہ سے؟ ماحول دیکھو، یہ ماحول ہوتا ہے جو بدل دیتا ہے دوست کو، دوست کے حالت میں ڈھال دیتا ہے، ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز ہے تربیت۔ اگر تربیت اچھی ہو تو وراثت خراب بھی ہو تو اچھا بن جائے، ماحول خراب ہو تو اثر کرنے نہ دے۔ کتنی ایسی بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ باپردہ گھر سے بے پردہ گھر میں گئیں، لیکن اپنے پردے کو بچائے رکھا، بے پردہ سسرال کو باپردہ سسرال بنا دیا، اس لیے کہ ماں کی تربیت اچھی تھی۔ اور تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو بیٹی خوشحال سسرال میں بھی جا کے فتنے ایسے برپا کرتی ہے کہ بیچارہ سسرال ٹوٹ جاتا ہے۔ تربیت خراب ہوتی ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو تین اثرات ہوتے ہیں، وراثت، ماحول، تربیت۔ تین اثرات، وراثت، ماحول، تربیت، اس کے اثر ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ اب آئیں ایک سوال، جب یہی تین اثر ہیں، امام علی کے اندر کون سا اثر آیا تھا؟ امام علی کے اندر کون سا اثر تھا؟ عالم اسلام سے سوال کروں گا۔ علی کرم اللہ وجہہ ہیں، فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح خیبر و خندق ہیں، علی ہر مرحلے کے فاتح مانتے ہو، تو یہ کیسے ہو گئے؟ اثر تو تین ہی ہوتا ہے، یا تو وراثت کا اثر، یا تو ماحول کا اثر، یا تو تربیت کا اثر۔ علی کے اندر یہ کمال کیسے آیا؟ مولا کے اندر یہ کمال کیسے آیا؟ میں اپنی اور اپنے درمیان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ہمارے لیے تو معصوم ہیں، میں عالم اسلام کی گفتگو کر رہا ہوں، معصوم تو مانتے ہیں نہیں۔ یہ دنیا کا اثر ہی تھا جس کی وجہ سے علی علی بنے ان کے نزدیک۔ تو آپ بتائیں، اگر آپ کہیں گے وراثت کا اثر تو درود بھیجنا پڑے گا اس باپ کے اوپر جس کی میراث کو لے کے علی آگے بڑھے۔ آپ تو معصوم مانتے ہیں نہیں۔ وراثت کا اثر، تب ابو طالب پہ صلوات۔ ماحول، علی نے کسی ماحول میں آنکھ کھولی ہی نہیں، آنکھ کھولی تو دست رسالت پہ آنکھ کھولی۔ بت سامنے ہوں گے تو علی آنکھ کھولے گا نہیں۔ پتھر مارنے والے بچے اور تھے، ان کے پیروں کو توڑنے والا بچہ اور تھا، یعنی ماحول بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد تربیت، کون سی تربیت؟ تربیت جناب ابو طالب، تربیت نبی کریم، یعنی یہ تینوں اثر اگر مانو گے تو درود بھیجنا پڑے گا ذات ابو طالب کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ تین اثر، شہزادی زینب کے اندر بھی اسی اثر کو تلاش کریں۔ وراثت، میں بہت سی باتیں تھی سب کو چھوڑ کے آ گیا، 10-12 منٹ ہے میرے پاس۔ وراثت، کائنات میں کسی کے ماں باپ ایسے نہیں ہیں جیسے زینب کے ماں باپ، بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں کوئی جوڑا اتنا معتبر ہے ہی نہیں جتنا معتبر جوڑا امام علی اور جناب زہرا کا ہے۔
دونوں معصوم، ایک معصوم ایک معصومہ، نبی کریم اور جناب خدیجہ کا ہے، لیکن جناب خدیجہ عصمت الہیہ پہ فائز نہیں۔ وراثت میں اتنی بہترین میراث، جہاں ایک طرف صاحب سلونی، ایک طرف صاحب خطبہ فدق، جہاں فصاحت و بلاغت کا یہ عالم، بہترین میراث جناب زینب نے پائی۔ ماحول جس کا جھولا حسنین جھلائیں، جس کے جھولے کو حسنین آ کے جھلائیں، یعنی امام حسن امام حسین ان کے جھولے کو جبرائیل جھلا رہے ہیں، جناب زینب کے جھولے کو حسنین جھلا رہے ہیں۔ اتنا بہترین ماحول، جس ماحول میں کوئی کنیز آ جائے تو 20 سال تک قرآنی لہجے میں بولے، اس ماحول میں کوئی گھر کی بیٹی ہو تو کتنا بہترین ماحول رہے گا۔ اور اس کے بعد تربیت جناب فاطمہ الزہرا، اتنی بہترین تربیت کہ اگر صرف امام حسن امام حسین ہوتے تو ہم لوگ تصور کر سکتے تھے کہ یہ معصوم ہیں، لیکن جناب زہرا نے بچیوں کی تربیت کر کے بتایا کہ جو پروردگار کی طرف سے عصمت الہیہ لے کے نہیں آئی تھی، ان کی ایسی تربیت ہوگی کہ عصمت عملی کے میدان میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں سے عصمت کی حد ختم ہوتی ہے، کہاں سے زینب کی عصمت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ زینب جو اس ماحول کی پروردہ ہے، بہترین پیغامات کو شہزادی زینب نے پہنچایا، اور امام حسین کو اعتبار بھی تھا تو جناب زینب، بس ختم کر دی گفتگو۔ امام حسین کو اعتبار بھی تھا تو جناب زینب کے اوپر کتنا بھروسہ تھا، کتنا اعتبار تھا۔ کئی مرتبہ میں نے جناب زینب کے سلسلے میں اس جملے کو نقل کیا ہے کہ اگر آپ تاریخ میں غور کریں، امام حسین نے کربلا میں 2 وصیتیں کی ہیں۔ ایک وصیت ہم لوگوں سے، بیٹا سید سجاد جب واپس پلٹ کے مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں گے میری پیاس کو یاد کرنا۔ آپ حضرات بھی یاد کرتے ہیں، یقیناً پانی پیتے وقت امام حسین کو یاد کرتے ہیں، لیکن کیسے یاد کریں؟ امام صادق فرماتے ہیں جب بھی پانی لو نا، کربلا کو یاد کرو اور کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اس جملے سے یاد کرو، پروردگار تمہیں اور تمہارے اسی پانی کو حوض کوثر سے متصل کر دے۔ ایک وصیت کس سے کی؟ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں سے کہنا جب پانی پئیں گے تو ہماری پیاس کو یاد کریں گے، اس لیے کہ امام حسین کو بھروسہ تھا کہ ہمارا چاہنے والا پانی ضرور پیے گا، پانی پیے گا تو ہماری پیاس کو یاد کرے گا۔ جناب زینب سے کیا وصیت کی؟ یہی نہیں، جناب زینب سے وصیت بدل دی۔ یہی کہتے اے زینب جب پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا، نہیں، اے بہن زینب اپنی نماز شب میں حسین کو فراموش نہ کرنا۔ شہزادی زینب سے وصیت کر رہے ہیں اپنی نماز شب میں حسین کو فراموش نہ کرنا۔ مولا وصیت کیوں بدل دی؟ کہ اس لیے کہ جتنا بھروسہ تمہارے پانی پینے پہ ہے اتنا بھروسہ زینب کی نماز شب پہ ہے۔ اسی لیے امام سجاد نے کہا کہ راہ کربلا، راہ کوفہ و شام میں پشت ناقہ پہ بھی میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا نہ ہوئی۔ زینب عالمۃ الغیر معلمہ تھی، ایثار کا جذبہ ہے، عبادت کا جذبہ ہے، عرفان توحید ہے، عرفان امامت ہے، ہر مرحلے پہ زینب نظر آتی ہے، لیکن ایک مرحلہ سب سے عظیم مرحلہ ہے جسے کہا جاتا ہے ایثار و قربانی، جسے کہا جاتا ہے مامتا۔ زینب نے اس مامتا کو بیان کیا۔ مامتا کیا ہے؟ ماں سے بڑی محبت تو نظر نہیں آتی نا۔ اللہ ان کی ماں کو سلامت رکھے جن کی ماں زندہ ہے۔ ابھی آپ گھر میں جاتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دنیا سے گزر جائے گی ماں نا، جب گھر میں قدم رکھیں گے تب احساس ہوگا کوئی تو ذات تھی، کوئی تو شخصیت تھی جو میرا انتظار کرتی تھی۔ ابھی آپ کے 8-9 بج جاتے ہیں، ماں کا فون آنے لگتا ہے، بیٹے کہاں ہو، بیٹے کہاں ہو، جوان جھجلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ کل ماں کے گزرنے کے بعد جب 12 بجے تک بھی کوئی فون نہ کرے گا نا، تب احساس ہوگا کتنی بڑی شخصیت تھی جو میرا انتظار کرتی تھی۔
میرا بچہ آ جائے، میرا بچہ آ جائے، میرا بچہ آ جائے۔ مامتا سے بڑی محبت کوئی نہیں۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کربلا میں جب بھی امام حسین کسی جنازے کو لے کے خیمے کے قریب آتے تھے، سب سے آگے آگے زینب نظر آتی تھی۔ حبیب کا جنازہ آیا، زینب آ گئی۔ اکبر کے جنازے پہ زینب آ گئی۔ قاسم کا لاشا آیا، زینب آ گئی۔ زہیر کا جنازہ آیا، زینب آ گئی۔ سارے جنازے پہ زینب نظر آ رہی ہے، لیکن اب اپنے جگر پاروں کے جنازے آئے اور نہ محمد کے لاشیں آئے، زینب نظر نہیں آتی۔ مامتا کہتی ہے زینب نظر آئے، عرفان امامت کہتی ہے زینب اپنی پیشانی کو معبود کی بارگاہ میں جھکا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس دیکھو میری بہن کہاں ہے؟ ہر جنازے پہ تو آتی تھی، اب جو خیمے میں جا کے دیکھا اپنی پیشانی کو معبود کی بارگاہ میں رکھے ہوئے، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اے پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، زینب کے ایثار کو قبول کر لے۔ اے پروردگار میں بھیا کے سامنے جانا نہیں چاہتی، کہیں میرا بھیا شرمندہ نہ ہو جائے، میری بہن کے بچے قربان ہو گئے ہیں۔ یہ ایثار صرف کربلا تک نہ تھا، تاریخ کہتی ہے کاروان کربلا سے آگے بڑھا، زینب جب جب روئی ہیں، حسین ابن علی پہ روئی، امام پہ روئی، اپنے بچوں پہ نہ روئی۔ کربلا گزر گئی، بچوں پہ گریہ نہ کیا، کوفہ گزر گئی، بچوں پہ گریہ نہ کیا، یہاں تک کہ شام آ گیا، زندان سے رہائی ملی، سرہائے شہداء آنے لگے، ایک ایک سر آتے ہیں، وہ رسا آگے بڑھ کے لیتے ہیں ایک ایک سر کو، یہاں تک کہ سارے سر تقسیم ہو گئے۔ ایک بی بی ہے، اس کے ہاتھ میں تشت ہے، دو ننھے ننھے سر ہیں۔ اس نے سوال کیا ان کی ماں کیا دنیا سے گزر گئی، کوئی لینے والا نہیں ہے؟ جناب زینب نے کہا اے بی بی ایسا نہ کہ میں زندہ ہوں لیکن میں امام پہ گریہ کروں گی، میں اپنے بچوں پہ نہیں۔ دیکھیں زینب بھائی پہ نہیں رو رہی، زینب امام پہ رو رہی، میں امام پہ گریہ کروں گی، اپنے بچوں پہ روؤں گی نہیں۔ زینب نہ روئی۔ مامتا کو خاموش کر لینا آسان ہوتا ہے؟ کسی ماں کا ایک بچہ اللہ نہ کرے دنیا سے گزر جائے، ساری زندگی وہ ماں بے چین رہتی ہے، لیکن عرفان امامت ایسی، اپنے بچوں کا خیال نہیں۔ کربلا سے لے کے شام تک زینب اپنے لاڈلوں پہ نہ روئی، لیکن اب مقتل کہتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینے آیا، زینب روضہ رسول پہ گریہ کرنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی، حجرے میں گئی، دو ننھے ننھے بستر کو دیکھا، اپنے آپ کو بستروں پہ گرا دیا۔ اے میرے بچوں، اے میرے اور محمد اٹھو، تمہارے دو سوال کرتے ہیں، اے میرے بچوں معاف کرنا، زینب نے تم پہ گریہ نہ کیا۔